بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف موضوعات پر کلپ وغیرہ بناتا رہتا ہوں، تو اسی سلسلے میں آج میں علی بھائی کے پاس آیا تھا، جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، پرائیویٹ جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے، کہ وہ علماء سے ملنے سے پہلے کیا تھا اور علماء کے ملنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تو اس بارے میں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ تو علی بھائی مجھے بتائیے کہ آپ زندگی کا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہوا ہے، کہ علماء سے ملنے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی اور علماء کے ملنے کے بعد کیا ہوئی؟ السلام علیکم۔ تو جیسا کہ عمیر بھائی نے بات کی کہ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میرا نام علی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمیر بھائی سے میرا تعلق تقریباً 5-6 سال پرانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں پیور ایک دنیا دار بندہ تھا۔ 2012 میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، ٹھیک ہے۔ میں نے BS آنرس میں ایڈمیشن لیا، تو زندگی بالکل ایک اور ہی ڈگر پہ تھی، وہی جیسے یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے یا اسی طرح سے سارا۔ مجھے نماز کا یا اس طرح دین کی طرف رغبت اتنی اللہ معاف کرے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اچانک میری زندگی میں تبدیلی کچھ اس طرح آئی کہ ہمارے ادھر قریب ایک مدرسہ ہے، جامعہ زکریا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے کچھ طلباء کی ڈیوٹی لگی ہماری مسجد میں گاؤں کی، کہ انہوں نے وہاں پہ امامت کروانی تھی۔ تو وہاں پہ بس نماز پڑھنے کہنے کبھی کبھار جانا، تو ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی، ایک فرینڈشپ ہو گئی۔ وہاں سے ہوتے ہوتے وہ گھر آنا شروع ہوئے، ان کا کئی دفعہ ان کی دعوت کر دینی یا اس طرح سے، تو ایک اچھی لائزننگ ہوگی ان کے ساتھ۔ تو جیسے جیسے عرصہ گزرتا گیا دین کے بارے میں وہ مجھے سمجھاتے گئے، مجھے، میرے بھائی کو، مختلف دوستوں کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بس کرم کر دیا، جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے تو اسی طرح وہ اس طرح کے لوگوں سے ملواتا ہے۔ تو دین میں دل لگ گیا، زندگی میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، والدین سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے، اس کے علاوہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، وہ سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں علماء اکرام کے میرے ساتھ ملنے کے بعد سے میری زندگی میں شامل ہوئی، اور یہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا علماء کے ساتھ تعلق ہے۔ اور مجھے ان سے مل کر جو مین تبدیلی آئی وہ یہ، نماز روزہ تو ایک بنیادی چیز ہے، وہ تو چلے ہیں، اس کے علاوہ جو میرا انٹرنلی ایز اے مسلم جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، وہ بڑا مضبوط ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ایسی ہوتی ہیں وہ۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے تجربات تھے، کچھ چیزیں تھیں، جیسے لگتا تھا کچھ کام ایسے ہیں وہ ہونے ہی نہیں والے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی کرتا ہے۔ تو انہی چیزوں کو لے کر میں نے بہت سے ایسے اپنے کام بنتے دیکھے، جاب بھی ہو گئی، پھر اس سے اچھی جگہ بھی جاب ہو گئی، مختلف اور زندگی کے مسائل تھے، الحمدللہ وہ سارے آہستہ آہستہ حل ہوئے۔ والدین بھی خوش ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ ان کا حق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہن بھائی، معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی خدمت کر کے میرے گھر والے اور میں ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ یہ ہم پہ کرم ہے۔ تو مین چیز ہے کہ دیندار لوگوں سے جڑے رہنے سے ہی دین آتا ہے زندگی میں۔ جیسے ہم دنیا کے کام کرنے کے لیے، اب جہاں میں جاب کرتا ہوں اس کے لیے مجھے پڑھنا پڑا، مختلف ٹریننگز لینی پڑی، پھر جاب ہوئی۔ اسی طرح اگر دین سیکھنا تو گھر بیٹھے نہیں آ سکتا، کم از کم ان لوگوں سے ملنا پڑے گا، دین کے بارے میں کچھ رغبت بنانی پڑے گی، کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑیں گی، پھر جا کے دین آئے گا۔ تو میری زندگی کا بس یہی تجربہ ہے کہ اگر اللہ اور اللہ والوں کو سمجھنا ہے تو پھر اللہ والوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے۔ ان سے تعلق کے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے، وہ بنیادی جز ہے۔ جیسے اللہ کی توحید ہم پہ واجب ہے، ویسے ختم نبوت کا یقین ہم پہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف صحابہ کرام کی عزت، اہل بیت کی عزت، ہر چیز اپنی اپنی کیٹیگری میں سمجھ آتی گئی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری یہ ایک ادنا سی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دنیا دار ہیں، دیندار ہیں، جو بھی ہے، لیکن کم از کم دین والوں سے رغبت رکھیں، کیونکہ ایک عالم دین اپنے ساتھ کم و بیش 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، شاید کہیں پہ ہمارا بھی ٹکٹ لگ جائے۔ تو یہ آپ لوگوں سے میری ایک التماس ہے
باقی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ حق کا کام حق طریقے سے انجام دینے کی توفیق دے۔ اچھا بھائی علی بھائی، ایک اور ذہن میں میرے سوال آیا کہ جب آپ یونیورسٹی وغیرہ میں آپ پڑھتے تھے تو اس وقت ظاہری بات ہے آپ کا ہمارے ساتھ یا علماء کے ساتھ تعلق نہیں تھا، بالکل۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل نوجوان نسل میں ایک علماء کے بارے میں نیگیٹو پہلو آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اس زندگی سے ادھر آئے ہیں، تو جب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ظاہری بات ہے آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ مولوی ملا کیا چیز ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی اس کے بارے میں یہ ہے حضرت، جو میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ ایک گناہ کی زندگی کہہ لیں تقریباً گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں لذت پڑ جاتی ہے سانگ سننا، صبح تک موویز دیکھنا، فیمیل اور میلز کا اکٹھے پڑھنا، مطلب ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، تو جب ہمیں کوئی بات کرتا ہے یار نماز پڑھ لو یا دین کی بات یا اس طرح سے، تو وہ ایک طرح سے نا ہمیں چبھتا ہے انڈائریکٹلی، دل اللہ معافی کرے سیاہ ہو جاتا ہے، یہ کہہ لیں آپ۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کہیں کی بات دل پہ اثر کر جائے تو پھر آگے لانگ ٹرم یہ چلتا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو دل ہے سفید ہوتا رہتا ہے اور دین آتا رہتا ہے، یہی بات ہے بس حقیقت۔ تو نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کی، کہ جو آج دین سے دوری، نماز روزہ اس سے دوری ہے، تو ٹک ٹاک وغیرہ، تو یہ اس کے بارے میں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری؟ جی بھائی، اس کے بارے میں یہی پیغام ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے، یوز کرنا گناہ تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن مجبوری آج کے دور میں سوشل میڈیا علماء کرام بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے استعمال کرنے میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، مختلف ویڈیوز بناتے ہیں، یا اسنیپ چیٹ جو بھی ہیں مختلف سورس آف، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اوپر ہم دو رستے ہیں جیسے اللہ نے بھی طے کر دی، ایک سیدھا اور ایک شیطان کا، ایک رحمان کا۔ تو بہتر یہ ہم رحمان کے رستے کو اپنائیں، ہم مختلف دین کے ٹاپکس لے لیں یا دنیا کے مختلف ٹاپکس کو دین کے ساتھ جوڑ کر بتائیں کہ جی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ اپنے جو ارد گرد ہے نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے میں کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دین کی نسبت سے ہی ہوگا۔ دین اور معاشرہ جب ایک ہوگا تو معاشرہ سلجھے گا، جب سے ہم نے دین کو اور معاشرے کو علیحدہ کیا معاشرہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے جو پیغام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ پیغام اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے کہنا یہی ہے کہ ان کے آنے کا ہماری زندگی پہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس فائدے سے منسلک اور ہمکنار ہونے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جو اس کی پستیاں ہیں زندگی کی اس سے دور لے کر جائے۔ بس یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے اللہ ہماری زندگی میں برکتیں لے کر آئے اور ہمیں دین کی سمجھ ادا کرے۔ چلو ناظرین، ہم اسی پر اپنے ایک پروگرام جو ہم نے رکھا تھا اس کے جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔